احباب اہل سنت حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں عرس سرکار معصوم ملت کی یہ بہاریں، یہ سبحان اللہ، یہ رونقیں، یہ سجاوٹیں، شہزادہ شیر بیش سنت، عارف کامل، حامل اوراد و وظائف کثیرہ، جنید زماں، مشکات العارفین، حضور ناصر ملت والدین تشریف فرما ہے۔ ابھی کچھ دیر بعد انشاءاللہ ایک اور حضور شیر بیش سنت کے شیر مبارک کی آمد ہونے سبحان اللہ۔ کچھ شیروں کی دہاڑ سننے کے بعد کسی کو سنجے کی حاجت لگ جاتی ہے، اور کچھ کا تو چہرہ دیکھنے کے بعد ہی ان کو پھر پاکی کی حاجت ہو جاتی ہے۔ حضرت آنے والے ہیں، دیگر شہزاد گانے، شیر بیش سنت، بنبیر گانے، مظہر اعلیٰ حضرت، ان کی آمد ہے۔ عرس سرکار معصوم ملت، ہم اور آپ سب اس میں شریک سعادت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی اس عرس پاک میں مشترکہ حاضری کو قبول فرمائے۔ آمین۔ حضرت مفتی ریاض الحنفی صاحب قبلہ بھی ہیں، مفتی عبدالرحمن صاحب بھی ہیں، دیگر علماء مشورہ، اگر فردن نام گناؤں وقت طویل ہو جائے، مجھے بعد میں بولنا تھا، لیکن میری کچھ تمنا یہ ہوئی کہ میں کچھ ضروری بہت لمبا چوڑا نہیں بیان کروں گا، لیکن بیان کر دوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ یکے بعد دیگر سب سے سماعت ہی فرماتے رہیں گے، اور زندگی رہی اعلیٰ حضرت سرکار فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ایسی محفلیں ہم کو ہزار دیکھنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ الحمدللہ، الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، علیکہ الصلاة والسلام۔ فخر زمین و زمن، سرمایہ علم و فن، مجدد بیعت ماضیہ، مؤید ملت طاہرہ، امامنا امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، حضور سیدنا و سندنا اعلی حضرت عظیم المرتبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا ارشاد فرماتے ہیں، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا سب لوگ ایک بار مل کر کہہ دو سال گزر گیا حضور معصوم ملت کے وصال کو، آج یہ پہلا عرس حضور معصوم ملت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے مبارک آراز شہزاد گانے مظہر اعلیٰ حضرت کی سرپرستی میں ہمیں پیش بہا دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے شافع امم شہزی جاہل خبر، اے شافع امم شہزی جاہل خبر، للہ لے خبر میری، للہ لے خبر۔ دریا کا جوش نہ ناؤ نہ بیڑا نہ خدا، دریا کا جوش نہ ناؤ نہ بیڑا نہ خدا، میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر، میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر، اور پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ، پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ، ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر، ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر، اور اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون
تیرے سوا اہل خبر، میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر، مانا کہ سخت مجرم و ناکارہ ہوں شاہا، مانا کہ سخت مجرم و ناکارہ ہوں شاہا، تیرا ہی تو ہوں بندے درگاہ لے خبر، تیرا ہی تو ہوں بندے درگاہ لے خبر۔ آج ہم اس سے معصوم ملت کے اندر آئے ہیں، الحمدللہ یہ چمن لگایا معصوم ملت ناصر ملت نے ہے، یہ وہ چمن ہے جس کی بہاریں دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے اللہ اکبر بیج کے اندر یہ محنتیں ان اللہ والوں کی ہے، اس تناور درخت کو تناور بنانے کے اندر ان اللہ والوں کی محنتیں ہیں۔ آج یہ چمن آباد دیکھ رہے ہیں، دعا کرو مولا یہ چمن آباد رہے۔ حضرت دعا فرمایا کرتے تھے تو یہی فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس الجامعۃ الحشمتیہ کو مسلک اعلیٰ حضرت کا مضبوط قلعہ بنائے، مسلک اعلیٰ حضرت کا مضبوط قلعہ بنائے۔ مجھے بات یاد آئی، مولانا ہاشم صاحب کہہ رہے تھے ابھی جب طلبہ کچھ اپنے معاملات پیش کر رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں الجامعۃ الحشمتیہ میں پڑھائی نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں الجامعۃ الحشمتیہ میں تعلیم نہیں ہے۔ میں بھی کہتا ہوں بے شک الجامعۃ الحشمتیہ میں تعلیم نہیں ہے، الجامعۃ الحشمتیہ میں پڑھائی نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا الجامعۃ الحشمتیہ میں صلح کلیت کی تعلیم نہیں ہے، الجامعۃ الحشمتیہ میں مداحت کی تعلیم نہیں ہے، الجامعۃ الحشمتیہ میں بالبلا حج کی تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم ہے تو یہ ہے یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں کے سر کچل لے کو رہے پائے غلامان شہ احمد رضا خائیہ۔ الجامعۃ الحشمتیہ، الجامعۃ الحشمتیہ، الجامعۃ الحشمتیہ، حضور معصوم ملت، حضور ناصر ملت، وہابیت صلح کلیت، تفسیت، ناسبیت، خانقاہ حشمتیہ، ہماری ہمت ہماری طاقت، شیر سنت شیر سنت، ہماری ہمت ہماری طاقت، شیر سنت نعرہ حیدری۔ فاطمہ کر خاتمہ، یا فاطمہ یا فاطمہ، ڈبوری مولویوں کا کر خاتمہ، یا فاطمہ یا فاطمہ، ڈبوری مفتیوں کا کر خاتمہ، یا فاطمہ یا گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، حضور حضور معصوم ملت، زندہ باد، پیدائے شر ہندوستان، زندہ باد، پیدائے ناصر ملت، زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ بالکل نہیں پڑھائی جاتی وہ تعلیم، اور وہ تعلیم کوئی پڑھ کے آئے تو ہاں ہیں سوٹے ہمارے پاس وہ جو سننے کے لیے کافی ہوں، جانتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہم نے اپنے آقاؤں سے یہ سنا، میں کہتا ہوں اپنے بڑوں سے سنا کہ گناہگار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، لیکن ہم باغی نہیں ہیں۔ بے شک اعلیٰ حضرت یاد آئے جی مگر انہی کے ہیں، جی سبحان اللہ، مگر انہی کے ہیں، سبحان اللہ۔ باغی نہیں ہے ہم، نجدی نہ آئے اس کو یہ منزل خطر کی ہے، جو بغاوت کرے گا اس کے لیے منزل خطرناک بن جائے گی، اور جو اگرچہ بد ہوگا تو بخشوانے کے لیے ہے نا معصوم ملت، کرم فرمانے کے لیے ہے نا ناصر ملت، کرم فرمانے کے لیے ہے نا فاتح کشمیر، کرم فرمانے کے لیے ہے نا شیر سنت۔ اتنے اللہ والوں کی زور سے ہیں، یہ کب کام آئیں گی؟ ہوگی لوگوں کے پاس وداعت کی سورس، ادھر کی سورس، اپنے پاس تو اللہ والوں کی سورس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پنرواں پارا، کون سا پارا؟ ہاں پنرواں پارا،
ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات مشہور واقعہ آج فیضان سبحان اللہ کرم فاتح کشمیر کا رہا فیضان ناصر ملت کا سبحان اللہ بیان کروں گا یہ ہے 16واں پارہ ہاں اور 15واں پارہ ہے نا اس کے آخر اور 16واں پارے کی شروعات کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا فانطلقا قالا کہ چلے راستے کے اندر کوئی انہیں وہ نہیں دیتا تھا جناب کشتی نہیں دیتا تھا سوار ہونے کے لیے ایک نے کہا چلیے ہماری کشتی میں بیٹھ جائیے نئی کشتی قرآن نئی کشتی بیٹھے تو فرماتے ہیں حتی اذا رکبا فی السفینہ کشتی میں بیٹھے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام قرآن کہہ رہا ہے اذا رکبا فی السفینہ کشتی میں بیٹھے حضرت خضر علیہ السلام نے کام کیا کیا خرقہا لیجئے اسے توڑ دیا کشتی کو توڑ دیا کشتی کو توڑ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا قال اخرقتها لتغرق اهلها اس لیے کیا توڑی کشتی کہ یہ سب لوگ ڈوب جائیں ہم فرمایا قالا فرماتے ہیں کہ علم اقل انکا لن تستطیع معی صبرا میں کہتا تھا آپ صبر نہیں کر پائیں گے کہا اچھا ٹھیک ہے آگے چلے اب جب آگے چلے تو کہتے ہیں اللہ اکبر ایک لڑکا ملا ایک کیا ملا لڑکا ملا فقتلا اٹھایا پٹکا مار ڈالا توجہ ذہن حاضر مار ڈالا اقتلتا نفسا زکیہ بغیر نفس بغیر کسی وجہ کے آپ نے ایک جان ہلاک کر دی کہتے تھے میں کہتا تھا نا کہ صبر نہیں کر پائیں گے کیا بات ٹھیک ہے اجازت دے دے پھر ساتھ ہو لیے آگے چلے فانطلقا تسنیہ دونوں چلے حتی اذا آتیا اہل قریہ ایک گاؤں والوں کی بستی میں پہنچے تو لوگوں نے منع کر دیا کہ کھانا نہیں کھلائیں گے فَأَبَوْا أَن يُغَيِّفُهُمَا انکار کر دیا نہیں کھانا نہیں کھلائیں گے فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ فَأَقَامَ ایک دیوار تھی گرنے لگنے لگی تھی حضرت خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا بے شک بے شک یہ تین واقعے وجہ ایک جگہ کشتی پر کوئی سوار نہیں کرتا تھا یہ ان کو سوار کیا کشتی توڑ دی دوسری جگہ ایک بچے کو جہاں پر لوگوں نے ان کی خدمات کری اٹھایا پٹکا مار ڈالا اور تیسری جگہ کیا وہ بات دیوار گرتی تھی دیوار سیدھی کر دی اب جب جدائی کا وقت آیا یہ لیجئے قرآن پاک تو کہا کہ وہ بات تو بتا دیجئے کہ اس کے اندر حکمتیں کیا تھی حضرت خضر علیہ السلام توجہ جی اور ذرا زور سے سبحان اللہ معصوم ملت کے عرص میں آئے ہو تو لگے تو تمہاری دھمک یہاں نہیں ہے تم آئے ہو یہاں چل یہاں رہے ہو کلیجے کہیں اور ٹہل رہے ہیں کہیں اور پر ہو رہی ہے ہاں کہیں اور کلیجے ٹہل رہے توجہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا وجہ یہ ہے اما السفینہ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت عن عیبها وکان وراءہم ملک میں نے کشتی اس لیے توڑ دی کہ کشتی وہ چلانے والے اس کے عاملین مسکین تھے ایک بادشاہ آنے والا تھا کشتی غصب کرنے والا تھا واہ 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 غضب کرنے والا تھا جی 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 آیا تو نہیں تھا نا آیا تو نہیں تھا نا آنے والا ہے غصب کرنے والا ہے میں نے کہا وہابیوں اور دیوبندیوں تم کہتے ہو نبی کو علم غیب نہیں ہے ارے نبی جن کے امام ہیں ان کا غیب یہ ہے کہ قرآن کہے انہیں پہلے سے پتا ہو جائے آنے والا ہے کشتی چھیننے والا ہے جب ان کے غیب کا یہ عالم ہے تو امام الانبیاء نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
یا رسول اللہ عظمت مصطفیٰ اختیارات مصطفیٰ زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ آگے بڑھے وَأَمَّا الْغُلَامِ اور وہ جو لڑکا ہلاک کر دیا تھا حضرت وہ جی 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 بولے فَقَانَا أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ اس کے ماں باپ ایمان والے تھے. ہاں 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 مفسرین نے تو یہاں تک لکھا کہ 14ویں پشت کے اندر کسی نے کہا اتنی پشت کے اندر وہ تھے. بولے وہ ایمان والے تھے. کیا بات تو میں نے خوف یہ کیا کہ یہ بڑا ہوگا, قرآن پاک کا واقعہ, یہ بڑا ہوگا اپنے ماں باپ خود تو گمراہ ہوگا اور اپنے ماں باپ کو بھی گمراہ کر دے گا. اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جی جی کتنے ایسے ہوئے پیدا ہاں ہاں کہ خود تو گمراہ ہوئے اور اپنے وہ لے ڈوبے سب کو. فرمایا میں نے خوف کیا کہ یہ بڑا ہوگا خود گمراہ ہوگا لوگوں کو گمراہ کرے گا. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ فرماتے ہیں میں یہ کہتا ہوں رب ان سے ان کو اس سے بہتر اولاد سے نواز دے گا. خضر علیہ السلام کے علم کا علم یہ ہے بتا دے بڑا ہونے والا ہے گمراہ ہونے والا ہے. جب ان کے علم کا علم یہ ہے تو امام الانبیاء کے علم کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب سبحان اللہ. اب لیجئے میں وہاں لے آیا آپ کو, اب آگے لے آیا, توجہ, اب آگے میں لے آیا آپ کو. اچھا وہ دیوار حضرت وہ آپ نے کیوں سیدھی کر دی؟ بولے ہاں تو سنو وجہ بتا دیتا ہوں, لیکن میں اب یہاں پر ایک بات اور بتاؤں. ایک پیدا ہوا تھا دہلی کی سرزمین پر, ایک پیدا ہوا تھا اس جماعت والوں میں پیدا ہوا تھا جن کا ابھی پجامہ سیدھا ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. کٹنگ پہ کٹنگ ہے, کٹنگ پہ کٹنگ ہے, پجامہ سیدھا ہونے کا نام ہے. میں نے ابھی 2 دن پہلے کہا تھا جس قوم کو پجامہ پہننا نہیں آئے, پجامہ صحیح نہ کر پائے, وہ ایمان کیا درست کرے گی؟ جی 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 کتاب لکھی گئی, اس کے اندر لکھا گیا نبی کو پیٹ پیچھے کا بھی علم نہیں. کہو معاذ اللہ معاذ اللہ, کہو معاذ اللہ. وہابیوں کے دیوبندیوں کے مولوی اسماعیل دیلوی نے کتاب لکھی تقویت الایمان, اور اس کے اندر عقیدہ ناپاک دیا, عقیدہ یہ دیا کہ نبی کو نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. معاذ اللہ. میں نے کہا یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے, نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. اور آؤ میں تمہیں قرآن سے کچھ بتاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن سے میں کچھ بتاؤں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام بتایا تو ہم نے واہ 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 کر دی. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. دیش سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ 2 یتیموں کا خزانہ اس میں دبا تھا, مجھے اس خزانے کی حفاظت کرنا تھی. توجہ, حضرت خضر علیہ السلام دیوار کے اندر خزانہ کیا ہے بتا دے تو نبی کے علم کا کیا پوچھنا. اور وہابیوں اور دیوبندیوں آج سے معصوم ملت سے معصوم ملت کا یہ لال بول رہا ہے اسماعیل دہلوی کا عقیدہ تجھے مبارک ہو. وہ جو قرآن نے دیا وہ ہم سنیہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ حیدری, یا علی, فیضان معصوم ملت, زندہ باد, قرآن معصوم ملت, زندہ باد, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. ذرا زور سے کہہ مردہ مردہ کہہ دو. لیجئے توجہ, سبحان اللہ. کیا علم پاک ہے. دیوار کے اندر بتا دے رہے ہیں صاحب, کیا ہونے والا ہے یہ بھی بتا دے, اور یہ بھی بتا دے کہ یہ بچہ یہ بڑا ہو کر گمراہ ہوگا, یہ بھی بتا دے.
جی یہ تو دیوار کے پیچھے میں مرے جا رہے ہیں اور یہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیوار کے اندر کا علم، اور یہ علم بھی کسے؟ جو میرے نبی کا مقتدی ہو، تو امام الانبیاء کا علم کیا پوچھنا؟ اعلیٰ حضرت یاد آئے، یا رسول اللہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یہ علم پاک، یہ علم پاک، یہ علم پاک، میں نے کہا یہ علم پاک مولا حضرت خضر علیہ السلام کو ملا؟ ہاں ملا۔ یہ علم پاک لینے، یہ علم لدنی لینے حضرت موسیٰ ان کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں، علیہ السلام ان کے ساتھ میں چل رہے ہیں۔ توجہ، یہ علم پاک ملا کیسے؟ قرآن نے بتایا ہے۔ میں نے کہا قرآن نے بہت واضح محسوس کیا، قرآن نے بہت واضح اور کلیئر میسج دیا۔ توجہ، اتنا عظیم علم پاک، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے رب اپنے پاس سے انہیں کچھ رحمت کا حصہ دے دیا تھا۔ ذرا زور سے رب کہ آتیناہ رحمتا من عندنا، میں کہنے لگ گیا جسے رحمت سے حصہ مل جائے اس کا علم پاک یہ ہے۔ میرا نبی تو قرآن فرماتا ہے رحمت للعالمین ہے، تو رحمت للعالمین کے علم پاک کو کون بیان کرے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علم غیب مصطفیٰ، علم غیب مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان پنجتن پاک زندہ باد، فیضان پنجتن پاک زندہ باد، فیضان کربلا زندہ باد، فیضان کربلا زندہ باد، نعرہ حیدری، یا علی نعرہ حیدری، یا علی سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ سبحان بیٹا لال پوت، تو مخالفت پہ موبائل پہ ڈٹا ہے، گھر کی خبر لے، تیرے گھر کے اندر حشمتی طوفان گھسا ہوا ہے۔ ذرا خبر لے، ذرا گھر کی خبر لے، تو مخالفت پہ ڈٹا ہے، گھر والے کہہ رہے ہیں حشمتی زندہ باد۔ ارے کیا کہنے حضرت، واہ 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 سبحان گھر اللہ۔ کی خبر لے بیٹا لال پوت، اور یاد رکھنا الحمدللہ بفیضان اہل بیت، بفیضان صحابہ یہ حجازی کارواں چلا ہے، یہ بھوکوں سے نہیں بجھایا جائے گا، اس کے سامنے آؤ گے رود دیے جاؤ گے، اس لیے کہ فرما دیا گیا سایہ ان پر حسنین کریمین کا ہے، سایہ اہل بیت مصطفیٰ۔ حشمتیت، 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 سنہ کلیت، سنہ کلیت، سنہ کل ملانے، سنہ کل سجادے، سنہ کل مفتے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا علی بیان کچھ اور کرنے جا رہا تھا، بیان کچھ اور کرنے لگ گیا، ابھی ذہن میں آیا، ذرا زور سے کہہ دو ذرا منہ کھولو، ہاں بولو، آج عرص معصوم ملت کی بہاریں ہیں، ہے نا؟ ہاں یہ بہاریں معصوم ملت کی عرص کی ہیں، یہ وہ جلسہ ہے جہاں پر خارجی گنڈوں کی بھی مرمت کری جائے اور داخلی چوروں کو بھی اجاگر کر دیا جائے۔ داخلی اور خارجی چھوڑے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ معصوم ملت کا ڈنڈا جو چلا تھا ابھی رکھا ہے، چلانے والے موجود ہیں، تو اپنی خیر منا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ، یہ لیجئے
بات علم غیب آقا کی چلی تھی، میرے ذہن میں حدیث پاک امام بخاری نے جو نقل کری وہ آ گئی، اور پھر ابھی ایک اور حوالہ ذہن میں تھا، وہ اگر انشاءاللہ وقت رہا آگے بیان کروں گا۔ یہ لیجئے، فرماتے ہیں جنگ موتا ہے، جنگ موتا ہے، فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک خادم رسول اللہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نا زیدن و جعفرن و ابن رواحہ للناس قبل ان یأتیہم خبرہم، ان تین صحابہ کی شہادت سے پہلے امام بخاری کہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کریں، میرے آقا نے پہلے ہی اطلاع دے دی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کی خبر سے پہلے میرے آقا نے خبر دے دی تھی۔ آقا نے فرمایا تھا فقال اخذ الرایا زید فاصیب ثم اخذ جعفر فاصیب ثم اخذ ابن رواحہ فاصیب وعیناہ تذرفان۔ میرے آقا بیان کرتے جا رہے ہیں جنگ موتا، وہاں جنگ ہو رہی ہے جو سرزمین شام کے قریب ہے، وہاں جنگ ہو رہی ہے، اور آقا ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر صحابہ کو خبر دے رہے ہیں۔ امام بخاری نقل فرما رہے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں جانتے ہو کیا ہو گیا؟ صحابہ کہتے ہیں آقا کیا ہوا؟ آقا فرماتے ہیں اخذ الرایا زید، حضرت زید نے اب یہ جھنڈا ہاتھ میں لے لیا ہے، اب یہ جھنڈا حضرت زید نے لے لیا، فاصیب، اب حضرت زید شہید ہو گئے۔ آگے آقا فرماتے ہیں ثم اخذ جعفر، اب جانتے ہو یہ جھنڈا حضرت جعفر طیار نے لے لیا ہے، حضرت جعفر طیار کے پاس یہ جھنڈا ہے۔ آقا فرماتے ہیں فاصیب، حضرت جعفر شہید ہو گئے۔ آگے فرماتے ہیں آقا کے ایک درباری شاعر ہے جن کا نام حضرت عبداللہ ابن رواحہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں فاخذ ابن رواحہ، درباری شاعر مصطفیٰ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اب جھنڈا لے لیا ہے۔ آگے آقا فرماتے ہیں فاصیب، ہاں حضرت عبداللہ ابن رواحہ بھی اب شہید ہو گئے ہیں۔ وعیناہ تذرفان، میرے آقا بیان کر رہے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں میرے آقا کی دونوں آنکھوں سے آنسو کا، اللہ اکبر، آنسو رواں ہیں، دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ آقا بیان کر رہے ہیں حضرت زید شہید ہو گئے ہیں، حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے ہیں، حضرت عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے ہیں۔ حضرت اللہ اکبر صحابہ کی، تین صحابہ کی شہادت بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں حتی اخذ الرایا سیف من سیوف اللہ، اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت خالد نے لے لیا، اور خالد نے جتا کر رکھ دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حسن یا حسین، جو میرا آقا مدینے میں بیٹھ کر وہ ملک شام کو دیکھے، صحابہ یہ عقیدہ دے تو صحابہ کا عقیدہ، صحابی کا عقیدہ ہمیں مبارک ہو، وہابی کا عقیدہ یہ اہل حدیث کو مبارک ہو، وہابیوں کو۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ درباری شاعر مصطفیٰ ہیں، درباری شاعر بھی دیکھے، ہاں کہیں آقا کے سامنے بیٹھ کر اگر آقا منبر سجا رہے ہیں جنگ موتا کے اندر وہ تلواریں اور وہ اپنی گردن کٹا رہے ہیں، یہ ہے آقا کے درباری شاعر۔ ہاں یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن رواحہ آقا کے درباری شاعر، جن کی شہادت، اور حضرت جعفر طیار جن کی شہادت، حضرت زید جن کی شہادت بیان کرتے کرتے میرے آقا رو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ جہاں یہ پتا چلا کہ میرے آقا عالم غیب ہیں، وہیں اس بخاری شریف کی حدیث سے یہ بھی پتا چلا میرے آقا حاضر و ناظر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں۔ توجہ، کون عبداللہ ابن رواحہ؟ اعلیٰ حضرت یاد آ گئے، روز عمرۃ القضاء
فتاوی رضویہ فرماتے حضرات یہ لشکر ظفر پہ کر بہزارہا جال و جلال و بہزارہا شان و شوکت داخل مکہ ہوتا ہے. داخل مکہ ہو رہا ہے یہ لشکر, یہ داخل مکہ ہو رہا ہے لشکر. ہاں فرماتے ہیں آقا اپنی اونٹنی پر قصبہ پر وہاں آرام فرما ہے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ درباری شاعر, یہ آقا کی اونٹنی کی باغ ڈور تھامے تھامے آگے آگے چل رہے ہیں. روز عمرۃ القضاء آگے چل رہے ہیں. جب داخل مکہ ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی عبداللہ ابن رواحہ ہیں. جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے دیکھا ایک طرف ابو جہل بیٹھا ہے, ایک طرف عتبہ بیٹھا ہے, ایک طرف شیبہ بیٹھا ہے, ایک طرف ابو لہب بیٹھا ہے. غداران مصطفیٰ کو دیکھا. حضرت عبداللہ ابن رواحہ فرماتے ہیں اشعار جو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں نقل فرمائے, فرماتے ہیں خلو بن الکفار عن سبیلی اليوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الحام عن مقیلی ویدھل الخلیل عن خلیلی. اے کافروں کے بچوں, آج نبی کا راستہ خالی کر دو, اور اگر آج خالی نہیں کیا وہ ماریں گے کہ دوست کی شکل پہچاننے سے انکار کر دے گا. عظمت صحابہ اکرام, فیضان صحابہ اکرام, فیضان اہل بیت اطہار. شہزادہ حضور ناصر ملت حضرت علامہ مفتی مناقب رضا خان صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے. آپ حضرات نعرے کا استقبال ہاتھوں کو اٹھا کر کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ گلی گلی نگار نگار ابو بکر گلی گلی نگار نگار ابو بکر نعرہ حیدری, شہزادہ ناصر ملت زندہ باد, شہنشاہ خطابات زندہ باد, حضور مناقب ملت زندہ باد. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. یا علی آپ حضرات تشریف فرماؤ. آپ حضرات تشریف. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ, علیک صلاۃ و سلام. توجہ توجہ, اٹینشن. اور تم تو تم ہو, بہت اور بھی اٹینشن ہیں اور ہم ان سے بھی یہ کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ. بے شک بے شک. فیضان آقا میں تو یہ بھی کہتا ہوں آج ان کی بھی پناہ لے لے, آج فاتح کشمیر کی بھی پناہ لے لے, آج معصوم ملت کی پناہ لے لے, اس لیے کہ حق کو ماننے سے کوئی بات بیچ میں آری نہیں ہونا چاہیے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظر میں کیا عرض کر رہا تھا, حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ درباری شاعر آقا کے داخل مکہ ہوتے ہیں روز عمرۃ القضاء. فرماتے ہیں کہ خلو بنی کفار, اے کافروں کے بچوں, تیور دیکھو حشمتی سخت ہے, حشمتی بہت سخت ہوتے ہیں. ہم نے کہا حشمتیوں نے بیٹا ابھی وہ سختی دکھائی کہاں ہے جو سختی صحابہ کی ہے, اسی میں تو تمہاری پجمیاں گیلی ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنابل ملت نے کہا تھا نا, کہا تھا کہ صحابہ کی محبت اور جن کے دل وہ یوں 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 ہوں ہجڑوں کے منہ پہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت اور تمہارے منہ پر, تو ہمارے وہاں ایک مثال دی جاتی ہے چھچندر کے منہ پہ نبھائے چمیلی, تجھ سے نہیں لیا جائے گا نام, لیا جائے گا اگر سچا نام لیا جائے گا تو پہلے
में ढलना होगा। वहाबी के साथ खाना हो फिर मोहब्बत सहाबा, देवबंदी के साथ हमने वाला फिर मोहब्बत सहाबा, नजदी के साथ खाना पीना फिर मोहब्बत सहाबा। याद रखना ऐसी ढकोसले वाली मोहब्बत करने वालों को नंगा करने के लिए अभी हम हैं ना। बेशक ललकार है, ललकार है, शेर की ललकार है, ललकार है, ललकार है, शेर की ललकार। फैजाने बाजू में मिलना जिंदाबाद, उड़ते बाजू में मिलना जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मार्केट में जो 2 नंबर माल है उसको नंगा कर देना, वो डिपार्टमेंट अभी हमारे हाथ में है। वो वजारत हमारे पास है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सालों से बड़े उम्दा तरीके से निभा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले ये इतने ये उम्र ये बोल रहे हैं। मैंने कहा नादान की समझा ही नहीं, समझा ही नहीं। बेहम्दुलिल्लाह हमारी तारीख ही यही है। 19 साल में 70 साल वाले को पछाड़ते हैं। हमारी हिम्मत हमारी ताकत, शेरे सुन्ना, शेरे सुन्ना, हमारी हिम्मत हमारी ताकत, शेरे सुन्ना, शेरे इल्म हिकमत फतह नुसरत, शेरे सुन्ना, शेरे हैदरी। हमारी तारीख ही यही है। धोखे में आया था हल्द्वानी वाला जी। आज तक कई नस्लें गुजर गई, याद है उसे। धोखा मत खा लेना, धोखा मत खा लेना। ये बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं कह रहा इसलिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शहजादा नासिर मिल्लत अल जामिअतुल हजमतिया में आज इस उम्र में भी 4 साल हो गए कमोबेश दरसो तदरीस और यहाँ पर बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ाते हुए जी जी, इनके भी शागिर्द हैं। हाँ, तो धोखा मत खा लेना, ये तो तारीख ही यही है। बात आई तो याद कर लो जी। बात आई मुनाज़रा, ये बात मैं किसकी कर रहा हूँ? ये हल्द्वानी की कर रहा ना जी। हल्द्वानी जब गए सरकार शेर सुन्नत तो वो गुस्से ये हुआ 19 साल और मैं 70 साल बुढ़ा, दाढ़ी सफेद, धूप में थोड़ी हुई है। शेर सुन्नत साबित कर दिया धूप में ही हुई है, ने साबित किया तेरी धूप में हुई जी, धूप में थोड़ी हुई है। मेरा शागिर्द करेगा, बोले कोई भी हो, मुझे तो कौम की ईमान की पड़ी है। लेके आओ तारीख मुनाजरा, वो हल्द्वानी मुनाजरा नौनिहाल के नाम से वो छपा हुआ है, मकतबे पे स्टॉल पे किताब बिक रही है, आप ले सकते हैं। पहले ही मुनाजरा कब मेरा शागिर्द करेगा का, ठीक आइए। 2-4 मिनट हुए थे, शागिर्द साहब को समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने जो पढ़ा है वो ये नहीं जानते हैं, या जो मैं जानता हूँ वो पढ़ा ही नहीं है कुछ में। खत्म। तो बोले दूसरा आएगा, वो भी 5 मिनट में खत्म। बोले तीसरा आएगा, वो भी मुफ्ती महमूद साहब बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं हमारे। हजरत शेर सुन्नत ने फरमाया, जनाब उसूल तो ये है कि जब आपने पहला भेज दिया था और उसका उदूलो कबूल आपका उदूलो कबूल था, तो शिकस्त तो आपकी पहले में हो गई है। बेशक हो गई है आपकी। ये जो दूसरा भेजा तीसरा भेजा है, ये 3 मरतबा हार हो गई जी। ये 3 मरतबा हार हो गई। उसूलन मेरे ऊपर अब लाजिम नहीं है मैं तुमसे मुकाबला करूं, लेकिन याद रखना आला हजरत की कछार का मैं शेरे बबर हूँ, हराऊंगा तो आज तुझे भी। सुभान अल्लाह, सुभान फैज़ाने मज़हरे आला हज़रत जिंदाबाद, अज़मते मज़हरे आला हज़रत जिंदाबाद, हमारी हिम्मत हमारी ताकत, शेरे सुन्नत, शेरे सुन्नत। सुभान अल्लाह। जरूरत नहीं है, जब पहले ही भेज दिया और बात हो गई उदूलो कबूल, इनका फरार उनका फरार,
ان کا کی ہار ان کی ہار، ان کا قبول ان کا قبول. تو جناب تو پہلے ہی میں نل بٹا سناٹا ہو گئے، بوریا بسترا تو پہلے ہی میں سمٹ گیا. لیکن شیر بیچا سنت بولے تجھ سے بھی کروں گا اور یہ بتا کے جاؤں گا کہ وہابی ہوتے کتنے بڑے جاہل ہیں، بے شک کتنے بڑے جاہل ہیں. اور ایک بتاؤں، ہاں بات آئی بات سے بات، مغیبات اس نے پڑھا مغیبات. سرکار شیر بچہ سنت نے کہا یہ ٹوکتے رہے نہیں سمجھ میں آیا. آخر میں جب جھجلا کے بولا یہ کیا ہے، سرکار شیر بچہ سنت نے فرمایا یہ، میں ادھر تفصیل میں جاؤں گا تو وقت ہو جائے گا، فرمایا یہ مغیبات ہے. اچھا مغیبات الگ الگ اس نے پڑھے. سرکار شیر نے جو گھمایا تو آخر میں کہا اچھا میں ہار گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار شیر بشیر نے فرمایا یہی تو بتانا چاہتا تھا، جو وہابیوں میں 70 سال کا ہے وہ ہمارے سامنے طالب علم سے بھی نیچے حیثیت رکھتا ہے. سبحان اللہ. لیکن آپ ادری اٹھا کے دیکھیے، مفتی نقیب الرحمان صاحب ہے نا، آپ ادری اٹھا کے دیکھیے، آپ خود سنبھل اٹھا کے دیکھیے. ہلدوانی میں سرکار نے بتایا ہے ادری اور سنبھل کے اندر سرکار شیر بشیر سنت نے وہابیوں کو 3 دن کا موقع دیا تھا سدھار لو اس صیغے کو، اور وہ 150 نہیں سدھارا، 150 مل کے نہیں سدھار پائے. سرکار شیر بشیر سنت نے بتا دیا 3 دن میں 150 ایک صیغہ نہیں سدھار پائے. جس کے ایمان کا صیغہ درست نہ ہو پھر تو اور ساری چیزیں گڑبڑ ہو جاتی. لیکن میں بتانے کے لگے بات دور چلی گئی. حضرت عبداللہ ابن رواحہ لوٹیے ادھر، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول درباری شاعر آقا کے چلے پہنچے، آج راستہ خالی کر دو اے کافروں کے بچوں ورنہ وہ ماریں گے کہ تمہارا دوست تمہاری شکل پہچاننے سے انکار کر دے گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ساتھ میں فرماتے ہیں یا ابن رواحہ بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے سامنے تم یہ اشعار پڑھ رہے ہو. فاروق اعظم کے سوال کا بھی جواب نہیں میں کہتا ہوں، لیکن جواب تو پھر بارگاہ مصطفیٰ سے آ گیا. سبحان اللہ. وہاں سے جواب آیا، وہاں سے جواب آیا جہاں کے بارے میں قرآن ناطق ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا محبوب وہی بولتا ہے جو مرضی خدا کی ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. حضرت فاروق اعظم بولے اے ابن رواحہ بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی حرم اللہ کے حرم میں حضور کے سامنے تم یہ شعر پڑھ رہے ہو. یہ کچھ بول باتیں اعلیٰ حضرت حوالہ نقل کرتے ہیں. آقا بولے اے عمر ہم بھی سنتے ہیں بڑے شوق سے، تم بھی سنو. آقا نے میسج کلیئر دے دیا، غداران مصطفیٰ کا رد اسی میں رضا مصطفیٰ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ راز اعلیٰ حضرت بہت پہلے جان گئے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ غداران مصطفیٰ کا رد رضائے مصطفیٰ ہے. یہ راز اعلیٰ حضرت 14.25 برس کی عمر میں جان گئے، 14.25 برس کی عمر میں جان گئے تھے. اسی لیے فرماتے ہیں جب وقت وصال ہوتا ہے کہ میں 14.25 برس کی عمر سے یہی بتاتا چلا آیا. مسلک اعلیٰ حضرت تمہارے خالو بتائیں گے، بتائیں گے، یہ کون بتائے گا؟ مسلک اعلیٰ حضرت. اگر بات مسلک اعلیٰ حضرت کی ہو تو وہ آدھا بتایا جائے. فتویٰ اعلیٰ حضرت کا بوسہ قبر کی بات ہو، فتویٰ آدھا بتاؤ. چادر مزارات پر چڑھنے کی بات ہو، فتویٰ آدھا بتاؤ. اللہ کے مزارات پر عورتوں کی حاضری کا مسئلہ ہو، فتویٰ آدھا بتاؤ. محرم الحرام میں یاد امام علی مقام کا معاملہ ہو، فتویٰ آدھا بتاؤ. تو میں نے کہا نا اگر تم یہاں پر یہ کرپشن کرو گے ٹانگیں پکا کر الٹا لٹکانے کے لیے ہے نا خانقاہ حشمتیہ، تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ نعرہ تکبیر، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ پیار محبت، پیار محبت، اعلیٰ حضرت، خاندان چہرے
زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں ہر مسئلے کے اندر مسئلہ کے اعلیٰ حضرت یہ ہے جو وقت وصال مجھے حضور شیر ہندوستان کا وہ جملہ یاد آیا تقریر کا جو اکثر حضرت فرمایا کرتے تھے ان کا مرا وہی جن کے پجامے درست ہونے پہ نہیں آ رہے نا. اچھا حضرات اتنے لوگ ٹوک بھی رہے ہیں تب بھی پجامہ درست نہیں ہو رہا. پجامہ درست نہیں ہو رہا. میں کہتا ہوں ہوئی گا نہیں اس لیے کہ یہ میرے آقا نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا پجامہ اٹنگا ہو تو سمجھ جانا ڈاکو آ رہا ہے. سبحان اللہ. نیچا نہیں ہو سکتا فرمان مصطفیٰ ہے. بے شک. ہاں ان کا ازار اٹنگا ہی رہے گا وہ نیچا نہیں ہو. ہاں وہ جو آقا نے فرمایا مشمر الازار تو آقا کا حدیث پاک کا حصہ ہے تو وہ تو اٹنگا ہی رہنا ہے. توجہ. تو میں آپ کے سامنے کیا بتا رہا تھا جن کا پجامہ اٹنگا ہے تو میں کیا کر رہا تھا یاد ہے ہاں کیا بتائیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا نے جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سوال کیا اے ابن رواح حرم میں اور آقا کے سامنے یہ شعر پڑھ رہے ہو. آقا نے فرمایا اے ابن رواح ہم بھی سنتے ہیں تم بھی سنو. بتا یہ رہا تھا یہ درباری شاعر ہیں یہ ان کی شہادت جنگ موتا کے اندر ہوئی ہے. توجہ. ایک بات یاد آ گئی ذہن میں. یہ علم کے اوپر بھی بڑی باتیں ہیں علم پہ بھی بڑی باتیں ہیں بڑی سب خلیشیں ہیں. میں نے کہا یہ علم تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اٹھایا. سبحان اللہ. علم تو حضرت زید نے اٹھایا ہے. اخذر رایا کسے کہتے ہیں؟ علم کو کہتے ہیں. نادان تو کسی اور کو سمجھا ہے اور الحمدللہ حضرت عباس وہ منصوب ہی علمدار سے ہے تو یہ علم حسینی تو اٹھتا رہے گا. اس کے اٹھانے والے خیبر میں بھی تھے اس علم کو اٹھانے والے بدر میں بھی تھے اس علم کو اٹھانے والے کربلا میں بھی تھے اس علم کو اٹھانے والے آج ہندوستان میں بھی ہے. وہاں پر علی کی اولادیں تھی انہی کے قدموں کی خاک لیتے ہوئے یہاں پر حشمت علی کی علم بردار مصطفیٰ علم بردار مصطفیٰ شیر خدا ہے کرم کی تجھ سے آس یا عباس یا عباس ہے کرم کی تجھ سے آس یا عباس یا عباس ہے کرم کی تجھ سے آس یا عباس یا عباس. فیضان عباس علم بردار زندہ باد فیضان شہزاد گانے اہل بیت. زندہ باد. سبحان اللہ. واہ واہ. تمام میرے احباب اہل سنت جن جو جور سے معصوم ملت میں آئے ہم کیا دے سکتے تمہیں آج ہم کچھ نہیں دے سکتے سرکار معصوم ملت دیں گے. حضور ناصر ملت حضور فاتح کشمیر عطا کریں گے. میں تو شکریہ ہی کہ 2 الفاظ آپ سے کہہ سکتا ہوں لیکن انشاءاللہ اگلے سال پھر سب کو دعوت ابھی سے دیتا ہوں. سب کو آنا ہے انشاءاللہ اس سے حضور معصوم ملت کے اندر اور اس سے حضور معصوم ملت کے اندر سب کو شریک سعادت ہونا ہے. میرے احباب نے بڑا دل جمعی کے ساتھ ہمارا ساتھ نبھایا چاہے وہ پپرا ماہیم جے پور کے لوگ ہوں چاہے ابنا جوت اور الحشمت کمیٹی حشمتی کمیٹی جتنے لوگ ہوں بڑے حسن خوبی سے ساتھ نبھایا. دیگر احباب اہل سنت اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا خدا تجھ تک ہے سب کا منتہا اولیاء کو حکم نصرت کیجئے. غوث اعظم آپ سے فریاد ہے زندہ پھر یہ پاک ملت کیجئے. السلام